دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات چی گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایفرو ایشین سولیڈیرٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ دوستو، چی گویرا ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ البرٹو کوردا کی جانب سے لی گئی ان کی ایک تصویر 20ویں صدی کی ایک معروف علامت بنی۔ آرنسٹو گویرا ڈی لا سرنا، جو چی گویرا کے نام سے مقبول ہوئے، 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پہلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ دوستو، چی گویرا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا۔ وہ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی تھے، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی وغیرہ۔ مختصراً وہ آدمی کے بیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا۔ ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھتا تھا، اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا ہے کہ ملک تھا۔ 1954 میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو سے ملے۔ چی گویرا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر بتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسترو نے 1959 میں بتیستا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ 1959 سے 1961 کے دوران چی گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی اور انہوں نے صنعتوں کے لیے منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسترو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ اس مشکل وقت کے دوران چی گویرا نے کیوبا کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر 1965 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چی گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسترو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے پرس کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا۔ سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے حبام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے ہیں۔ جو بندھن ہے وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چی گویرا نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دوستو، چی گویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں رائے گا گئی اور 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رینی بارنتوس اور تونو کی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکے۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باقی ماندہ جنگجو کو گرفتار کیا۔
9 اکتوبر 1967 کو بولیویا کے گاؤں لائگورا میں چی گویرا کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ 1997 میں ان کی باقیات کا پتہ چلا، جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹایا گیا۔ دوستو، کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ایک مضمون فیدل کاسترو کا بھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چی لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی M2 رائفل کی نالی ایک گولے سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کے پستول میں گولیاں نہیں تھی۔ اس بے بسی میں اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی حالت میں اسے ایگوراز لے جایا گیا، جہاں ایک سکول میں فوجی افسروں نے اسے قتل کر دیا۔